بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں یا اسے سختی سے سمجھاتے ہیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا وہ آپ سے محبت محسوس کرتا ہے یا خوف؟ کیا وہ آپ کو اپنا رہنما سمجھتا ہے یا کوئی ایسا شخص جو اس کے جذبات کو نظر انداز کرتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہر والدین کو غور کرنا چاہیے۔ ہر بچے کے دل میں عزت نفس ہوتی ہے، اور ایک چھوٹی سی بات یا سخت لہجہ اس کے نازک دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ اثر کبھی کبھی برسوں تک اس کے رویے میں ضد یا دوری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر جاندار کو اپنی عزت نفس عزیز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمیں اپنی، اور بچے بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ وہ چھوٹے ضرور ہیں، مگر ان کے جذبات اور احساسات اتنے ہی گہرے اور نازک ہوتے ہیں جتنے کسی بڑے انسان کے۔ ایک معمولی سی سخت بات یا ڈانٹ ان کے دل میں ایسی خراش ڈال سکتی ہے جو ان کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے، ان میں چڑچڑاپن، ضد اور بالآخر والدین سے دوری پیدا کر سکتی ہے۔ اسلام میں بچوں کی تربیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سلسلے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ یہ آیت والدین کی ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی اور اخلاقی طور پر مضبوط بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، اور ہر ایک سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ اس سے مراد ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ آج ہم آپ کو 6 ایسے آزمودہ طریقوں سے متعارف کرائیں گے جو آپ کے بچے کو مارے بغیر، اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر آپ کی بات ماننے پر آمادہ کریں گے۔ یہ طریقے نہ صرف نفسیاتی طور پر ثابت شدہ ہیں بلکہ کامیاب والدین نے انہیں اپنی زندگیوں میں اپنایا بھی ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بالکل مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے محبت اور اعتماد کے ساتھ جڑے تو یہ مضمون آپ کے لیے ہے۔ تصور کیجئے، ایک چھوٹی سی بچی نے رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن میز پر چھوڑ دیے۔ اس کی ماں جو سارا دن کے کاموں سے تھکی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر غصے میں آ کر بچی کو زور سے ڈانٹا۔ بچے کے دل پر گہری چوٹ لگی اور وہ آنسوؤں کے ساتھ اپنے بستر پر جا لیٹی۔ اس کے دل میں بس ایک سوال تھا، کیا میری یہ چھوٹی سی غلطی اتنی بڑی تھی؟ رات کو ماں نے خوفناک خواب دیکھا کہ اس کی بیٹی غصے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ماں نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی۔ خواب سے جاگ کر ماں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور نرمی سے کہا، بیٹی، آئندہ برتن میز پر نہ چھوڑنا، اور جو بات ماں یا باپ نرمی سے سمجھائیں اسے دل سے مانو۔ اس لمحے ماں اور بیٹی کے دل سکون سے بھر گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سختی وقتی طور پر خاموشی تو لا سکتی ہے، مگر محبت ہمیشہ کے لیے دل جیت لیتی ہے۔ قرآن میں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ یہ آیت والدین کو بتاتی ہے کہ تربیت مثال سے ہو نہ کہ سختی سے۔ اب آئیے ان 6 طریقوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو آپ کی تربیت کو مزید مؤثر اور پیار بھرا بنا دیں گے، اور انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے۔ پہلا طریقہ ہے نرمی بھرا لہجہ اور محبت بھرے الفاظ کا استعمال۔ بچے نہ صرف آپ کی بات سنتے ہیں بلکہ آپ کے لہجے کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ نرم لہجے اور محبت بھرے الفاظ جیسے بیٹا، تم یہ بہت اچھا کر سکتے ہو، یا مجھے تم پر بھروسہ ہے، استعمال کریں گے تو بچہ آپ کی دل سے بات مانے گا۔ سخت لہجہ یا ڈانٹ بچے کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے، جو وقت کے ساتھ ضد یا دوری کا باعث بن سکتی ہے۔ نرمی بھرا لہجہ بچے کو یہ احساس دلاتا ہے
کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا تو چیخنے کے بجائے کہیں بیٹا تم بہت ذہین ہو، اگر تم آج محنت کرو گے تو کل کامیاب ہوگے۔ یہ الفاظ بچے کے دل کو جیت لیتے ہیں اور اسے آپ کا دوست بنا دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایسے الفاظ بچے کے اندر اعتماد پیدا کرتے ہیں اور وہ خود کو قیمتی سمجھنے لگتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بچے اپنے والدین سے نرم اور محبت بھرے لہجے میں بات سنتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ پر اعتماد اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لہجے کو نرم رکھیں، کیونکہ یہ نہ صرف بچے کی تربیت کرتا ہے بلکہ آپ کے رشتے کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو رحم کے ساتھ جھکا دو اور کہو کہ اے رب ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 24۔ یہ آیت والدین کی محبت اور نرمی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے جو بچوں کی تربیت میں بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس شخص پر ہے جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے نرم ہے، جو بچوں کے ساتھ نرمی کی تاکید کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مثبت حوصلہ افزائی کا۔ بچے تعریف اور محبت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی کام اچھا کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک چھوٹا سا جملہ جیسے شاباش یا تم نے کمال کر دیا بچے کے دل میں خوشی بھر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ وقت پر ہوم ورک مکمل کر لے تو اسے سراہیں اور کہیں آج تو تم نے بہت اچھا کیا، مجھے فخر ہے۔ یہ مثبت حوصلہ افزائی بچے کو بار بار اچھا کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ مہنگے تحفوں کی ضرورت نہیں، بس آپ کی توجہ اور آپ کی محبت ہی سب سے بڑا انعام ہے۔ نفسیات دانوں کا کہنا ہے کہ مثبت تقویت بچوں کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں لاتی ہے اور انہیں خود انحصاری سکھاتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، اگر بچہ اپنے کمرے کو خود صاف کرے تو اس کی تعریف کریں اور کہیں کہ تم نے یہ کام اتنے اچھے طریقے سے کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کے اندر اچھے کام کرنے کی عادت ڈالتی ہے اور وہ ڈانٹ کی بجائے خوشی سے آپ کی بات ماننے لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، بخاری شریف۔ یہ حدیث بچوں کی حوصلہ افزائی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، خاص طور پر دینی اعمال میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اچھی باتوں پر ان کی تعریف فرماتے تھے، جو مثبت تقویت کا بہترین نمونہ ہے۔ تیسرا طریقہ ہے واضح اصول اور روزمرہ کے معمولات قائم کرنا۔ بچوں کے لیے واضح اصول اور روزمرہ کے معمولات بہت ضروری ہیں۔ اگر بچہ جانتا ہے کہ کھانے کے بعد ہوم ورک کرنا ہے یا سونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے تو وہ کم ضد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں یہ اصول بنائیں کہ سب مل کر دسترخوان پر کھانا کھائیں گے تو بچہ اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھے گا۔ یہ معمولات بچے کو تحفظ اور تربیت کا احساس دلاتے ہیں، جو اسے نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ مستقل مزاجی سے اصول نافذ کریں تاکہ بچہ کنفیوز نہ ہو۔ مزید یہ کہ ایسے معمولات بچے کی زندگی کو منظم بناتے ہیں اور وہ اسکول، کھیل اور آرام کے درمیان توازن سیکھتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو بچے منظم معمولات میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر زیادہ ذمہ دار اور کامیاب شہری بنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورہ علق آیت نمبر 1۔ یہ آیت علم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے جو منظم معلومات سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث ہے، بچوں کو 7 سال تک کھیلنے دو، پھر 7 سال تعلیم دو، پھر 7 سال مشورہ دو، ابو داؤد۔ یہ حدیث بچوں کی تربیت میں مراحل کی اہمیت بتاتی ہے جو واضح اصولوں پر مبنی ہے۔ چوتھا طریقہ ہے بچے کو محدود اختیار دینا۔ بچوں کو ہر وقت حکم دینے سے وہ ضدی ہو سکتے ہیں، اس کے بجائے انہیں چھوٹے فیصلوں کا موقع دیں۔ مثال کے طور پر پوچھیں، بیٹا کیا تم ہوم ورک ابھی کرنا چاہتے ہو یا کھانے کے بعد؟ یہ سوال بچے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی رائے اہم ہے۔ محدود اختیار دینے سے بچہ
نہ صرف آپ کی بات مانتا ہے بلکہ ذمہ دار اور پراعتماد بھی بنتا ہے۔ یہ طریقہ والدین اور بچوں کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ بچہ آپ کو اپنا ساتھی سمجھتا ہے۔ مزید برآں یہ بچے کو فیصلہ سازی کی مہارت سکھاتا ہے جو اس کی مستقبل کی زندگی میں بہت کام آتی ہے۔ ایک اور مثال، اگر بچہ کھانے کا انتخاب کرنا چاہے تو 2 یا 3 صحت مند آپشنز دیں اور اسے منتخب کرنے دیں۔ یہ طریقے بچے کو آزادی کا احساس دلاتا ہے مگر آپ کی حدود میں رہتے ہوئے۔ قرآن میں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کی پیروی کرے گی، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 21۔ یہ آیت بچوں کو اختیار دے کر ایمان کی طرف راغب کرنے کی اہمیت بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی رائے سنتے تھے جو محدود اختیار کا نمونہ ہے۔ 5واں طریقہ ہے فعال سننا اور ہمدردی کا اظہار۔ بچے چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے۔ جب وہ آپ سے کچھ کہیں تو پوری توجہ سے سنیں۔ مثال کے طور پر، اگر بچہ کہے کہ اس کا دوست اس سے ناراض ہے تو فوراً نہ کہیں کہ چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ اس کے بجائے کہیں، تمہیں برا لگ رہا ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کر رہا ہے؟ یہ فعال سننا اور ہمدردی بچے کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کے جذبات کی قدر کرتے ہیں تو وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے اور آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نفسیات میں یہ بات ثابت ہے کہ ہمدردی بچوں کے ساتھ گہرے رشتے قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مزید یہ کہ جب آپ بچے کی بات دہراتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ واقعی سمجھ رہے ہیں، جو اس کی ضد کو کم کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑو۔ سورہ الرعد آیت نمبر 21۔ یہ آیت خاندانی روابط کی اہمیت بتاتی ہے جو ہمدردی سے مضبوط ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا مومن کے لیے مثال ایک عمارت کی ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، جو خاندان میں ہمدردی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 6واں اور آخری طریقہ ہے پرسکون اور مستقل نتائج کا تعین۔ غلطی پر چیخنے یا مارنے کے بجائے پرسکون طریقے سے نتائج متعین کریں۔ مثال کے طور پر، اگر بچہ ضد کر رہا ہے تو کہیں، ابھی 5 منٹ کے لیے پرسکون بیٹھو اور سوچو کہ کیا یہ صحیح تھا۔ یہ وقفہ بچے کو اپنی غلطی پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نتائج مستقل ہوں۔ اگر آپ ہر بار مختلف رد عمل دیں گے تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا۔ پرسکون اور مستقل نتائج بچے کو سکھاتے ہیں کہ ہر عمل کے نتائج ہوتے ہیں اور یہ اس کی عزت نفس کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ طریقہ بچے کو خود اصلاح کا درس دیتا ہے اور والدین کو غصے سے بچاتا ہے۔ بچے کو جسمانی سزا سے محفوظ رکھتا ہے۔ بچے کی نظر میں والدین کا مقام بلند ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم اور تربیت میں محبت اور شفقت کا استعمال کرو اور ظلم سے دور رہو، کیونکہ حکمت والا مربی ظالم سے بہتر ہے۔ یہ 6 طریقے آپ کے بچے کو نہ صرف فرما بردار بنائیں گے بلکہ آپ کے ساتھ ایک مضبوط محبت بھرا رشتہ بھی استوار کریں گے۔ پیار، حوصلہ افزائی، واضح اصول، محدود اختیار، ہمدردی اور پرسکون نتائج بچوں کی تربیت کا وہ خزانہ ہے جو انہیں کامیاب اور پراعتماد بناتے ہیں۔ آج سے ان طریقوں کو اپنائیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیسے آپ کا دوست اور رہنما بنتا ہے۔ یاد رکھیں، تربیت محض حکمرانی نہیں بلکہ محبت اور رہنمائی کا نام ہے۔ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو نہ صرف آپ کا گھر سکون سے بھر جائے گا بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوں گی۔ مزید یہ کہ قرآن میں شکر کی اہمیت ہے، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ بچوں کو شکر گزاری سکھائیں تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان سے پیار کرتے تھے، جو تربیت میں محبت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔
جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔